الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم و معزز مولانا حافظ وقاری محمد عبدالحکیم صاحب قبلہ، امام مسجد حاضہ و صدر مجلس مسجد انتظامی کمیٹی و تمام مجاہدین اسلام و نونہانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر 3 موضوعات کو بیان کیا گیا ہے. ان موضوع پہ گفتگو رکھتے ہوئے بات کو سمیٹ لوں گا. ایک ہے طیبت مصطفیٰ، یعنی خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ہے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری ہے صلاۃ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 چیزوں پہ بات رکھتے ہوئے میری بات کو سمیٹ لوں گا. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو کہ وہ سال ہے، یہ وہ مبارک مسعود سال ہے جو ولادت باسعادت کے جملہ 1500 سال مکمل ہوئی. جب 2000 سال عیسوی کے آئے تھے تو ملینیم ایئرس میں کروڑ لوگ خوشیاں منائے، جبکہ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. جبکہ اب ہم اس صدی میں شامل ہوئے ہیں. جب سے ہم بچپن میں تھے تو یہ گفتگو کرتے تھے. 1400 سال پہلے ہمارے آقا یہ چیز بات بیان فرمائی، ہم بات فرماتے تھے. لیکن اب یہ خوش قسمتی ہے ہمارے مقدر میں آئی ہے کہ اب ہم یہاں سے ایک نئی روایت یہ بیان کریں گے کہ 1500 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور اسی کے ضمن میں ہم یہ بھی بات بیان کر سکتے ہیں کہ تمام روایتوں کو رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم یہ بخوبی انداز میں بیان کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرف سعادت ہے. تو اب دیکھیے، سب سے پہلے وہ بات جو آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں، موضوع طویل ہے، وقت بہت کم ہے، تو لہٰذا میں چیدہ الفاظ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سب سے پہلے یہ وہ رات ہے جس رات میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور اس رات کے متعلق کئی ایسی روایتیں ہیں جو روایتوں میں، احادیث کی کتابوں میں بیش بہا مقامات پہ فرمایا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی آپ اس رات میں پیدا فرمائے. ولادت سے پہلے کے چند واقعات جو آپ کے سامنے بات بیان کرتا چلوں کہ دنیا کا یہ دستور ہے، یہ فطرت کا یہ قانون ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے فطرتی طور پر اس کے جسم سے ایک قسم کی بو آنے لگتی ہے اور اس کا دودھ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ایام ممنوع ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. اس کے جسم سے ایک قسم کی بو نکلنے لگتی جس کو ایک عام انسان اس کو پسند نہیں کرتا. اور سائنس یہ بھی بات کہتی ہے کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا جسم وزن ہوتے رہتا اور عام عورت کی طرح اس کا کھانا بھی کم ہو جاتا اور وہ چیزیں کھانے لگتی جو عام عورتیں نہیں کھاتی. تو ان میں کئی روایتیں ہیں. ایک روایت وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے بطن میں جلوہ افروز ہوئے تو فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو آپ کی ایسی برکت ہوئی
جب میں پانی کو لینے کے لیے چشمے کے پاس بولی کے پاس جایا کرتی تو کہتے ہیں جیسے ہی میں ڈول ڈالنے کا ارادہ بھی کرتی تو پانی نیچے سے اوپر آ جایا کرتا، پانی اوپر آ جایا کرتا۔ تو قدرت کو یہ گوارا بھی نہیں کہ جس بطن میں، جس پیٹ میں سرکار آرام فرما رہے ہیں اس ذات کو تکلیف دینا بھی رب کو گوارا نہیں۔ قدرت کا نظام تو یہ ہے، سائنس یہ کہتی کہ پانی میں گریوٹی ہے، وہ زمین کی طرف جاتا، لیکن رب مصطفیٰ کی قسم آپ فرماتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کی ماں کی بات آتی ہے تو رب قانون کو بدلتا ہے، اب پانی نیچے نہیں اوپر آنا اس کا کام۔ تو جب وہ پانی کو لینے جایا کرتی تو مکے کی خواتین آپ کے گھر کا انتظار کرتی ہیں، سب لوگ یہ انتظار میں رہتی کہ بی بی آمنہ کب پانی لانے کے لیے جائیں گی، ہم آپ کے پیچھے پیچھے پانی لانے کے لیے جائیں گے۔ تو جیسے ہی وہ جاتی ہے پیچھے 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 آتی، کیونکہ وہ لوگ دیکھ لیے تھے جیسے ہی آپ پانی لانے جا رہی تھی پانی نیچے سے اوپر آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، جیسے ہی آپ جا کے پانی لانے جاتی تو پورے عرب کے خواتین آ کے آپ سے معروضہ رکھتی کہ اماں جان آپ پانی سب سے پہلے مت لیجئے، آپ پانی سب سے آخر میں لیجئے۔ تو کیوں، اس کے اندر غرض کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے دیکھیں یہ رب کا کیسا قانون ہے، بی بی آمنہ پانی لینے کا ارادہ بھی ابھی نہیں کی بلکہ بولی کے سامنے آپ کھڑی ہیں، تو کہتی ہے جب تک آپ کھڑی رہتی تھی کنویں کا پانی، بولی کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا۔ جیسے پانی اوپر آنا تھا یہ پوری خواتین جا کے پہلے پانی بھر لیتی تھی، یہ پانی بھر لینا تھا، اور دوسری آخر میں بی بی آمنہ اپنے گھڑے میں پانی بھر کے وہ اپنے گھر کو لوٹ کر آتی تھی۔ یہاں پر ایک آپ بات بیان کرتے چلوں، ذات مصطفیٰ دنیا میں رونق افروز ابھی نہیں ہوئی، وہاں سے آنے سے پہلے مخلوق پر آپ کی رحمت برسنے لگی۔ ہر ماں کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ ماں جاتی ہے دوسری مکے کی مائیں آ کر آپ کی برکت سے پانی کو آسانی سے لے کر جایا کرتی ہے۔ یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دنیا میں رونق افروز نہیں ہوئی ہے بلکہ آنے ابھی باقی ہے وقت، لیکن ابھی سے آپ کے رحمت کے جلوے رونق افروز ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رات ہوتی ہے، جب سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عرب میں تیل کا ایسا کوئی رواج نہیں تھا، لکڑیوں کو جلا کے چراغ بنایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی یہ مکے کی اس وادیوں کی تمام خواتین بی بی آمنہ کے گھر کے قریب آ کے بیٹھا کرتی تھی، گھر کے قریب آ کر بیٹھا کرتی۔ تو ایک مرتبہ آپ باہر نکل کر دیکھیں کہ کیا بات ہے، لوگ اتنے جمع ہو گئے، تو آپ دریافت کرنے لگی کہ میرے گھر میں نہ تو کوئی دعوت ہے نہ کوئی تقریب ہے، لماذا انتم اجتمعتم ہنا، اب بولے کیوں آپ لوگ یہاں پر جمع ہو رہی ہیں؟ تو اب دیکھیں بے ساختہ وہ عورتیں، وہ لوگ کہنے لگے ہم پہلے تو آپ کے گھر کے پاس نہیں آتی تھی، لیکن چند دنوں سے ہم غور کر رہی ہیں جب سے آپ حاملہ ہوئی ہیں، عالم یہ ہے ہمیں آپ کے گھر کو رات کو دیکھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے آسمان کا چاند آپ کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوا۔ تو کہتے ہیں اس روشنی میں ہم آ کر ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ کام کر کے اپنے گھروں کو لوٹ کر جاتے ہیں۔ یہ تھے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، ہمارے نبی دنیا میں رونق افروز بھی نہیں ہوئی ہے، آپ کے جلووں کا یہ عالم ہے، آپ کے رحمتوں کا یہ عالم ہے، اور آپ کے ایک بات جو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، ابان مولدہ ان طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم، فرماتے ہیں جیسے لوگ ایک دن تلاش کرنے لگی بی بی آمنہ گھر میں نظر نہیں آ رہی ہے، سب کو پانی لینے کی ضرورت پڑی۔ اب دیکھتے ہیں ممدد القاری میں اس روایت کو نقل فرمایا گیا، آپ کہتے ہیں مکہ کی خواتین بی بی آمنہ کو تلاش کرنے لگی، نہیں ملی، گھر میں نہیں ہے، باہر نہیں ہے، تو کہتی ہیں ہم ڈھونڈنا شروع کی، تلاش کرنا شروع کی۔ ایک خاتون کہتی ہے میں ان کو ڈھونڈ کر لاؤں گی، وہ گئی، جا کر دیکھتی ہیں ایک مقام پر یہ غار ہرا جو ہے وہ پہاڑ کے پاس آپ بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہے۔ وہ جا کے دیکھے بی بی آمنہ یہاں پر دعا کر رہی ہے،
جیسے ہی وہ گئی ان سے سلام عرض کی کر کے ان کو واپس لے کر آئی. تمام مکے کی عورتیں پانی لینے کے انتظار میں ہیں, آپ کے انتظار میں ہیں, کیونکہ کنویں کے پاس آپ جائیں گی تو پانی اوپر آ جائے گا, اس لیے آپ کے انتظار میں ہیں. تو اب غور کرنے کی بات ہے, بی بی آمینہ وہ بھی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی والدہ محترمہ ہیں. فرماتی ہیں میں جب غار حرا کے پاس گئی تو میں کسی کو نہیں بتا کے گئی کہ میں غار حرا کے پاس جا رہی ہوں. وہ خاتون کو پکڑ کے کہی کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں غار حرا کے پاس گئی, میں کس کو خبر نہیں دی تو تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اب وہ خاتون کہتی ہے اماں آپ کے بطن مبارک میں جو بچہ تولد ہونے والا ہے اس کی برکت ایسی ہے, جب سے وہ آپ کے بطن میں آیا ہے رات میں فجر کے وقت ہم آپ کے گھر کے قریب اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ کے گھر سے مشک عنبر کی خوشبو کی بو آنے لگتی ہے. اس خوشبو کی پہچان کے ذریعے میں غار حرا کے پاس آ گئی, مجھے کوئی نہیں بتائے, خوشبو مصطفیٰ آپ تک لے کر آئی, میں آپ کو پہچانا. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ تھا خوشبو طیبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ مفسرین کرام یہاں پر ایک بات فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک سے آپ کے جسم مبارک سے اتنی خوشبو آیا کرتی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایسا ماحول ہونے لگا, ایسا ماجرا ہونے لگا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح تھا تو وہ بیٹی کے نکاح میں یہ ہوا کہ ان کے لیے ایک خوشبو کی ضرورت پڑی. اب وہ رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. اب عرب میں کوئی ایسے پھول نہیں جس کے ذریعے سے خوشبو بنائے, وہ کوئی نہ گلاب کا پھول رہتا, نہ موگرے کا پھول رہتا, نہ چمیلی کا پھول رہتا. وہاں ایسے پھول رہتے, پھول بھی اگر رہے تو اس کے اندر بوئی نہیں رہتی. تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کی جو چھت تھی یہ ٹائٹ کی تھی, یہ جیسے ٹینوں کا چھت نظر آ رہا اس طریقے کا چھت تھا اور نیچے کوئی فرش نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, درس دے رہے ہیں. ایک صحابی آئے, آ کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں, ٹھہر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کی, باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مجلس محفل مکمل ہوئی تو آپ کہنے لگے یہ صحابی لماذا جاء هذا الرجل لماذا اتا هذا صحابی, بولے یہ صحابی کیوں آئے؟ فقال, تو بولے یہ جو صحابی آئے انه يحبك ويلتمسك شيئا. دیکھو انداز کیسا ہے صحابہ کا. صحابہ سب سے پہلے یہ بولے یا رسول اللہ یہ صحابی آپ سے محبت کرتے ہیں. اب بعد میں معروضہ رکھے, محبت کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک معروضہ بھی ہے, معروضہ چاہتے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے محبت ہونا بعد میں معروضہ رکھنا, یہ اسلاف کا طریقہ ہے. اب محبت کیسی محبت؟ یہ محبت نہیں وقتی طور پر جھنڈے لگا لینا, وقتی طور پر نعرے لگانا, یہ محبت نہیں, بلکہ محبت وہ ہوتی ہے صحابہ رسول اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے, تہجد کے وقت رسول اللہ کی خراط کی آواز آتی تھی, بستروں سے بیدار ہو کے صحابہ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. ایسی محبت ان کی ہوا کرتی تھی. ایسی نہیں کہ وقتی طور پر محبت نعرے لگائے. تو نعرے لگانے والے دنیا میں بہت آئے اور گئے, یاد رکھو آپ کو دیکھے تو بات سنے تو برا لگتا, لیکن آج ہم اسلام سے ہم خود مذاق بناتے ہیں. کیوں؟ اب دیکھو مثال کے طور پر بعد میں آگے بڑھا دوں, ضمن ایک بات کہتے ہوئے چل رہا ہوں. میلاد کے وقت ہم جلوس نکالتے ہیں, یہ کس کا جلوس ہے؟ یہ جلوس رسول اللہ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ شعار اسلام میں سے ایک علامت ہے. اب روڈ سے جدھر سے گزر رہے فلیکسیوں پہ فلیکسیاں ہیں, ایک کھندے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, ایک انگلیوں پہ انگلیاں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جلوس آخر ہے کس کا؟ رسول اللہ کا ہے, یہ رسول اللہ کی امت کا ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب جلوس میں جائے تو درود کی اتنی صدائیں بلند ہونا
یہ دستور ہے، جس مقام پر رسول اللہ کا درود پڑھا جاتا ہے رسول اللہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ عقیدت ہماری ایسی ہونا چاہیے۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ، حضور عمدۃ المحدثین کے پیر و مرشد محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قصیدہ بردہ ہو رہا ہے، اچانک کھڑے ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت دوران درس، دوران قصیدہ بردہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یہ قصیدہ میرا نہیں، یہ قصیدہ کوئی بادشاہ کا نہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ رسول اللہ کا قصیدہ ہو رہا ہے۔ اس محفل میں رسول اللہ حاضر ہوئے تھے، آپ کی عظمت کے خاطر میں اٹھا تھا۔ یہ ہونا چاہیے۔ آج ہاتھوں پہ ہاتھوں، فونوں پہ فونا، فلیکسوں پہ فلیکسیاں، پھولوں پہ پھولا، ایسا دار ہے جیسے امت کو پر احسان کرے لوگ۔ روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کے یہ گلپوشیاں ہو رہے، کس لیے گلپوشیاں ہیں؟ یہ تمہاری میلاد ہے، رسول اللہ کی میلاد ہے۔ روڈوں پہ فلیکسوں پہ فلیکسیاں، نوجوانوں ارے ایسا مشن آپ حدیث لگاؤ، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کہتے کس کو؟ مسلمان کہتے اس کو اس کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ایسے فلیکسیں لگاؤ تاکہ غیر مسلموں کو پیغام پہنچے۔ اور تو اور ہمارا میلاد ایسے نکلنا، اس جہاں پہ ایسے نکلنا، درود شریف زبانوں پہ جاری ہو، سفید لباس ہو، سر پر عمامہ ہو، ہاتھوں میں پھول ہو، دیکھنے والے یہ بے ساختہ غیر مسلم مسلمان بھائی، غیر مسلمان بھائی، غیر مسلمان بہنیں، آج حال یہ ہے مسلمانوں کے شکلوں کو دیکھ کے ان کو ڈر ہو رہا ہے، یہ کوئی چیز لے کے مار تو نہیں دیتے بلکہ ڈر ہے آج غیر مسلموں کو مسلمانوں سے۔ جبکہ ماحول تو یہ ہونا تھا ہاتھوں میں ایسے پھول برسے کہ بے ساختہ یا غیر مسلموں کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہو، رسول اللہ کے امت کا یہ عالم ہے، رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا حال یہ، آج ہم سیاست میں گھرے ہوئے ہیں، ہر چیز میں سیاست، ہر چیز میں سیاست لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے پھنستی ہمارے پاس آ رہی، زوال ہمارے پاس آ رہا۔ حق بات بولنے میں عالم کو ڈرنا نہیں، جو حق بات نہیں بتایا تو پھر ان عالم ہی ہے۔ اب تم لوگ سمجھتے مولانا نہیں بول رہے، کل قیامت میں تم لوگ ہی پکڑتے، مولانا کہاں جا رہے، پہلے ان کو پکڑو، آئے تھے تقریر کرنے، فضائل بولے چل دیے، میدان حشر میں تم لوگ ہی پکڑتے۔ تو لہٰذا ہمارا کام بولنا ہے، کسی سے اوپر تنقید نے کچھ بھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عقیدت، ایسی محبت ہونا ہے۔ کیونکہ ہمارے عنوان میں ایک عنوان جو میں نے کہا، صلاۃ مصطفیٰ، ہم جو میلاد مناتے ہیں، ہم جو یہاں پر بیٹھتے ہیں، ہم جو تقریریں سنتے ہیں، ہم جو یہ جلوس نکالتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف رسول اللہ سے محبت ہے، کوئی مقصد نہیں ہونا، صرف رسول اللہ سے محبت۔ یہ محبت کا نتیجہ کیا ہوتا؟ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے چلو، سمرقند کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ عالم یہ تھا، آپ مکے کے سرزمین پہ کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، یہ رتبہ آپ کا ہے۔ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، یہ واقعہ بہت اہم ہے، آپ غور سے سنیں، اور اس کے اندر آپ کے لیے عبرت بھی ہے اور میرے لیے بھی عبرت ہے۔ وہی واقعہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں مکہ کے ایک گاؤں میں، جو آس پاس کے جو گاؤں ہوتے، اس گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کا بیٹا بھی رہا کرتا، دونوں نیک عمل میں رہا کرتے، چند دن زندگیاں گزارنے کے بعد خوش تھے، عمل برابر ہو رہا تھا۔ ایک دن ایسا آیا، والد صاحب کا انتقال ہو، والد صاحب کا انتقال ہوتے ہی جیسے ایک دستور ہوتا، کفن ان کو پہنا دی۔ جیسے ان کو کفن پہنا دیے، کفن پہنانے کے بعد ان کو والدہ کو بولنا بہت مشکل تھا، تو لہٰذا وہ اپنی والدہ کے پاس جا کے وہ یہ الفاظ یہ کہنے لگے کہ ابو جان رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، یہ الفاظ رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ تو اب بولے ایسے یہ الفاظ کیوں؟ تو ماں بھی بڑی عقیدت مند تھی، کیونکہ ان کا مشغلہ ہی ان کے گھر میں رسول اللہ پہ کثرت سے درود پڑھنا تھا۔ تو رسول اللہ سے ملاقات کرنے جیسے ہی الفاظ کہنا تھا، ماں کے دل پہ ایک بوجھ آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ ماں کو معلوم ہو گیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔
اب والدہ بھی بڑے ادب و احترام سے درود پڑھتی ہے، والد کے ان کے شوہر کے جنازے کے پاس ہے، تو سر ڈھکا ہوا تھا، تو جیسے ہی ماں کے آنے سے پہلے بچہ اپنے والد کو چہرے کو اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، اب وہ چہرہ پہلے کا چہرہ نہیں ہے، ایک بد جانور کی شکل میں بدل گیا۔ اب دیکھے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بڑے والد کا چہرہ اتنا بد جانور کی شکل میں بدل گیا، تکلیف سے اس کی آہیں نکلنے لگی، اس کو اور بے چین بے قرار ہونے لگا۔ کون بیٹا گوارا کرتا اپنے والد کا جنازہ سامنے ہو اور اس کے اوپر ایک پسینہ بھی آئے، کوئی خراش بھی لگے تو بیٹا تڑپ کے اس کو صاف کرتا۔ اب ماجرا یہ ہے، والد کا چہرہ بد جانور کی شکل میں بدل گیا، بچہ تڑپنے لگا، بلکنے لگا اور دل میں یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ کیا معاملہ ایسا ہو گیا، میرے والد کا چہرہ بدل گیا۔ والدہ کو نہیں بتایا، تمہارا والد ابھی صاف صفائی کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ بتا دیں۔ والدہ جیسے ہی وہ خبر سنی تھی وہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش میں ہے۔ اب بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ان کی بہن اپنے اہلیہ سے یہ چیز بتا دی کہ شکل ایسی بدلی، اب کرنا کیا؟ تو بولے کہ ایک آخر کا جو کنارے کا کمرہ ہے وہاں خبر کھود کے ان کو وہاں پر دفن کر دیں، اگر ایسا دفن کر دیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، والد صاحب کی جو عزت تھی وہ عزت بچ جائے گی، ہمارے گھر کی عزت بھی بچ جائے گی۔ یہ برا بھی نہیں، ان کا یہ سوچ ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ یہ ترکیب سوچے، آہستہ آپ کے والد کے جنازے کو لے کے پیچھے کے کمرے کی طرف لے گئے۔ اب پیچھے کا کمرہ ایسا تھا کہ سامنے سے بھی دروازہ تھا، پیچھے سے بھی دروازہ تھا، اکثر و بیشتر ہوتا پیچھے کے گھر کے پیچھے سے بھی دروازہ تھا۔ اب بیٹا تکلیف و مصیبت میں باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ کے روتا گیا، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا۔ جیسے تہجد کا وقت ہونا تھا، بیٹا غشی میں آ گیا، سو گیا۔ کچھ دیر ہونا تھا، پیچھے کے دروازہ لڑکا کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، غشی کے حالت میں تھا، تھوڑا ہوش تھا مجھے، ایک دروازے کھلنے کی آواز آئی، تو جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں دیکھا کوئی شخص سفید لباس میں، سفید عمامے پہ، سفید چادر اوڑھ کر ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے گھر میں داخل ہونا تھا، بچہ بے چین بے قرار ہوا، وہ کہنے لگا کہ مکے میں کسی کو خبر نہیں دینا تھا، یہ شخص پیچھے کے دروازے سے آ گئے۔ وہ بچہ اٹھ کر بے چینی سے کہنے لگا، حضرت آپ ہمیں کیوں رسوا کرتے ہیں، ہم تو کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، آپ کو کون بتا دیے، آپ پیچھے کے دروازے سے کیوں آئے؟ آپ کا پیچھے سے دروازے سے آنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ کو سب کچھ ماجرا معلوم ہے۔ تو وہ شخص جو آئے تھے وہ مسکرا کے کہنے لگے، آپ کے والد کا جنازہ کدھر ہے؟ پورے والد کا جنازہ ادھر ہے۔ تو آپ گئے تو بچے سے کہا آپ بے فکر رہو، جیسے ہی آپ گئے آپ چادر اٹھا کے دیکھیں، اب آپ چادر کو رکھ دیے۔ اب یہ شخص کہتا ہے یہ اور آنسو میں لطف ہے، یہ بچہ پریشان ہے۔ اب یہ شخص دیکھیں گے، دیکھ کر پھر یہ کہیں گے یہ والد کا چہرہ ایسے کیوں بدل گیا؟ اب وہ آ کے مسکرا کے کہنے لگے، یا ولد لماذا انک تبکی، اے بچے تو کیوں رو رہا؟ ان وجہ والدک لم یتغیر، تمہارے والد کا چہرہ تو بدلا ہی نہیں۔ اب بیٹا پریشان، ایسے کیسے؟ جب جا کے بچہ چادر اٹھا کے دیکھا، ان کے والد کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، چاند کی طرح یہاں پر چمکنے لگا۔ تو بیٹا دیکھ کے پریشان قدموں پہ گر گیا، بزرگ کے قدموں پہ گر گیا، تڑپ کے کہنے لگا یہ تبدیلی ایسی تبدیلی ہے اس کو کوئی دنیا والا نہیں تبدیل کر سکتا۔ میں دیکھا والد کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اب یہ نورانی کیسے بنا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود بھی پڑھتے تھے، مجھے اسی کا ایک افسوس ہو رہا تھا، درود کے باوجود بھی یہ چہرہ ایسا کیوں بدلا؟ تو وہ بزرگ جن کے یہ قدموں پہ یہ پڑا ہوا تھا، یہ آپ بے ساختہ یہ الفاظ کہنے لگے، یا ایھا الولد ان والدک تصلی علی النبی مئۃ الف مرات فی کل یوم، کہتے ہیں تمہارے والد دن میں 1,00,000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود پڑھا کرتے تھے، اور جو شخص
تمہارے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کوئی دنیا دار نہیں بلکہ وہ رسول اللہ آئے ہیں. کہتے ہیں جو بندہ رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے چاہے وہ مر رہا ہو, کلمہ اس کو نصیب نہیں ہو رہا ہو, وہ درود کی برکت ایسی ہوگی رسول اللہ حاضر ہو کے اس کو کلمہ پڑھائیں گے. اگر وہ مر بھی جائے, اس کا جسم بدل بھی جائے, وہ درود کی برکت ایسی ہوگی رسول اللہ حاضر ہو کر اس کے چہرے کو منور فرمائیں گے. تو اسی لیے حدیث میں آیا کیا آیا, جب بندے کو دفن کر دیا جائے گا 3 سوالات ہوں گے. من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی کا, تمہارے نبی کون ہے؟ پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال ہو گیا, تصویر نہیں آئے گی. جب تیسرے سوال کی بات آئے گی تو کہتے ہیں وہ بندہ جو دنیا میں رسول اللہ کو یاد کرتا تھا, چاہے درود کی شکل میں یا سلام کی شکل میں یا آپ کی مدحت کی شکل میں, تو اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوگا. تو وہ رب تبارک و تعالی اس کو رسول اللہ یاد آنے کے لیے رسول اللہ کی تصویر کو اس کو سامنے لا کے کھڑا فرمائے گا. اس کے سامنے تصویر دکھے گی. اگر وہ سچا عاشق رسول ہوگا جو درود پڑھتا رہے گا بے ساختہ, یہ رسول اللہ کی تصویر کو دیکھ کر وہ بے ساختہ کہے گا ہذہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ میلاد کی جو محفلیں ہوتی یہ آخرت کے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے. تو بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ حقیقت میں جیسے میلاد منانا ہے اس کو منانے کی ہم کوشش کرنا ہے. رسول اللہ کے لیے جو معجزہ عطا فرمایا گیا, سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ اخلاق حسنہ ہے. اخلاق حسنہ ہے. ملے بار میں جیسے کہ میلاد میں ہم کئی مرتبہ سنتے رہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو آج کی سائنس یہ کہتی, جب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناسا والے کئی لوگ چاند پر جا رہے ہیں, وہ بھی آ کر یہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا, اس کے اندر ایک قسم کی دراڑ ہے, ایسے محسوس ہوتا کہ ٹوٹے ہوئے چاند کو جوڑ کر رکھا گیا. آج کی سائنس کہتی ہے بات, ٹوٹے ہوئے چاند کو جوڑ کر رکھا گیا. تو کہتے ہیں جب رسول اللہ چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے تو وہ جب ٹکڑے ہو رہے تھے تو کئی دیکھنے والی نگاہوں نے اس معجزے کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. ان میں سے ایک ملبار کا بادشاہ, غیر مسلم نام ہے, کیرلا کا, یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے واقعہ. تو کہتے ہیں وہ اپنے بالائی خانے پہ کھڑا تھا تو وہ کہتا ہے میں چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ معجزہ جیسے دیکھا ہوں کسی کو نے بیان کیا. اب بیان کرے گا کیونکہ وہ غیر مسلم ہے, اگر بیان کریں گا تو سردن چلی جائیں گی. تو لہٰذا ان معلوم کیا کہ ہے دنیا میں کوئی ایسے شخص اب جن کے ہاتھوں سے معجزے صادر ہو رہے ہیں. تو لوگ ریسرچ کر کے بولے ہاں مکہ میں ایک شخص ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کی. تو اب ان کے دل میں خیال آیا, بولے میں جا کے اس نبی سے ملاقات کرنا ہے, ہر صورت میں جا کے ملاقات. بہرحال کشتی کے سفر سے گئے, بادشاہ ہو تو غیر مسلم ہے, مسلمان نہیں ہے. جیسے گئے تو کہتے ہیں میں جیسے ہی پہنچا لوگوں سے پوچھا کہ محمد نامی شخص کہاں ہے. تو لوگ نے کہا وہ غار ہرا میں جا کے بیٹھا کرتے ہیں, اب وہاں جا کے ملاقات کرو. اب یہ شخص دیکھا غار اتنی اوپر ہے, غار ہرا آپ جا کے دیکھے ہوں گے, ہر کوئی نہیں چڑھ سکتا, آج کل کا نوجوان ہی نہیں چڑھ سکتا ہوں. اب جا کے دیکھو تو تھک جاتا. ہم گئے تھے وہاں پر, نوجوان بچوں کو لگا کے چڑھ گئیں گے, نہ ہوتا جو اوپر چڑھنے کے بعد پانی کی پیاس بہت زیادہ ہو رہی ہے. جبل رحمت پہ چڑھ کے چڑھنا آسان ہے, سب کو آتا ہے جبل رحمت پہ چڑھنا. غار ہرا بہت اوپر ہے تو اس کو جگر ہونا پڑتا ہے. تو سمجھو ایسا دن میں کئی بار رسول اللہ جا کے چڑھ کے اتر کے آیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں جب یہ بادشاہ گیا کہ ملاقات کے لیے گیا تو اوپر سے رسول اللہ ان کو دیکھ رہے تھے. اب دیکھے بادشاہ ہے, بادشاہ اوپر چڑھ کے نہیں آ سکتا, لہٰذا خود رسول اللہ نیچے اتر کے آیا. جیسے ہی نیچے اتر کے آنا تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میری پہلی ملاقات ہوئی
میں پوچھنے تو یہ گیا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے؟ جیسے ہی میں اس شخص سے ملاقات کیا جس کو دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، تو سب سے پہلے نہ میں کبھی ان سے ملا تھا، نہ کبھی ان کے بارے میں سنا تھا، پہلی مرتبہ میں نے ان سے ملا، اتنا مسکراتے ہوئے ملاقات کیے، میں وہ تو چاند کے ٹکڑے کیے تھے ہوں گے، سب سے پہلے میرے دل کے ٹکڑے کر کے اس میں نور ایمان کو داخل فرمایا۔ تو شخص کہتا ہے میں پلٹ کے نہیں گیا، رسول اللہ فرما رہے تھے چلو مسجد کی طرف جانا ہے، اور وہ شخص کہنے لگا اے محمد میں مسجد تک آپ جا رہے ہوں گے، مجھ کو بھی کلمہ پڑھا کے مسجد میں لے جائیے۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ کے اداؤں کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے معاشرہ؟ رسول اللہ کا نام ہم لیتے، اخلاق ہمارے پاس نہیں، کردار ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ غلط مت سمجھو، میں آپ کو ایک باتیں بیان کر رہا ہوں تو کیونکہ ہمارے لیے سیرت کا پہلو یہ ہے، والد بچوں کو یہ تربیت کرنا، آپ کو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے تو بچے کے ہاتھ پانی منگا کے اس کو ایک ٹھہرا کرنا، اور وضو بھی کرنا ہے تو بچے کے ہاتھ میں لوٹا رکھنا، اب خود آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو وضو کرنا۔ اب بولے نہیں مجھ صاحب ٹیب ہے، نل ہے، چھوڑو نل اور ٹیب کو، پہلے بچوں کو وضو کا طریقہ سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، کیونکہ آپ کے جنازہ آپ کا بیٹا پڑھانے میں جتنی اہمیت اور فضیلت ہے امام کے پڑھانے میں اتنی نہیں ہے۔ یاد رکھو آپ بات، جتنی تڑپ سے بیٹا دعا کرتا امام نہیں کر سکتا، جتنی اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا، جو رحمت نازل ہوتی کوئی دوسرا اس کو نہیں لا سکتا۔ اسی طریقے سے ماں باپ آج پوری ذمہ داریاں کیا کرتے؟ خطیب کے اوپر ڈالتے، امام کے اوپر ڈالتے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کیا سکھا رہے ہیں گھر میں آپ کے بچوں کو؟ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو یاد دلاؤ، رسول اللہ کے طریقے کو آپ یاد دلاؤ۔ بچے موبائل میں بیٹھے ہوئے کس چیز کو دیکھ رہے؟ آج ہماری نگاہیں صاف نہیں ہیں، آج ہمارا دل صاف نہیں ہے، آج ہمارے قدم صاف نہیں ہے، ہم کئی گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھ کے گزار دیتے، اور ادھر اذان ہو رہی، ادھر یہ لوگ ہوٹل میں ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا جیسا کہ ان کے اوپر نماز فرضی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پھر یہی لوگوں کو دیکھو میلاد کے جلوس میں جھنڈے لے کے سب سے پہلے انہیں ایسا رہنے جیسے کہ آپ فلسطین میں جا کے جہاد کر کے آتے۔ صاحب آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہے، آپ کے محلے کی مسجد میں جب نماز نہیں پڑھتے، آپ اتنی دور کہیں جاتے؟ پہلے محلے کی مسجد کو آباد کرو۔ محلے کی مسجد کے حالات ایسے ہیں، دروازہ کھلا رہا تو اب ان پلان ڈالتا، میں بند کرنا، میں کیک بند کرنا ہے دروازہ، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اب کیلکولیشن کرتا، صدر صاحب ہے کیا؟ نہیں ہے، صدر صاحب نہیں بند کرتے، نائب صدر بند کرنا، نائب صدر نہیں ہے، آخر میں امام کے اوپر آتے۔ تو امام صاحب کیا کر رہے تھے؟ امام صاحب نہیں رہتے، پھر مؤذن صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں صاحب، یہ اللہ کا گھر ہے، ہماری مسجد ہے، یا یہ مسجد میں اپنے پیشانیوں کو جھکانے کی جگہ ہے، جو یہاں پر جھکتا اللہ اس کو بلند کرتا۔ سمجھ رہے نا؟ آج ہم حقیقتوں کو بھول جا رہے، کیونکہ آج معاشرے میں کئی ایسی چیزیں، آپ مانو مت مانو، معاشرے میں ایسی چیزیں آئیں، ہم وقتی طور پر 5 منٹ کی کلپ دیکھ لیں تو بس ہے نا، یہ تھوڑی سنت سن لیں تو بس ہے نا، یہ اسٹیٹس پہ لگا لیے تو بس ہے نا، ہم واٹس ایپ پہ شیئر کریں تو بس ہے نا، نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے میسیج ڈال دیں، یہ میسیج بھیجو، حدیث کو پہنچانے کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ خوش، اب وہ حدیث کیا ہے نہیں معلوم۔ ایک صاحب میرے حدیث بھیجے، کیا ہے وہ حدیث معلوم؟ وہ حدیث یہ ہے، شوہر بیوی کے ہاتھ پکڑ کے بازار میں لے گئے تو اللہ ان کو جنت کا راستہ پہنچائے گا۔ نعوذ باللہ، بیوی کو بازار میں لے جانا، گھر میں لے جانا، ابھی لوگ شیئر پہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو میں بولا نعوذ باللہ، بولنا تو یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو پکڑ کے مسجد نبوی میں لے جانا تھا، مکہ کو لے جانا تھا، یہ بازار میں لے جانا کہاں کی حدیث ہے؟ جبکہ حدیث کے بارے میں، بازار کے بارے میں حدیث آئی، دنیا میں سب سے بدترین جگہوں میں سے کوئی بدترین جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میرے نہیں۔ تو لہٰذا آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امت بننا ہے، تو ایسا کردار ہمارے پاس ہونا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اخلاق، ان کے طریقے، یہ گواہی دینا اس کا والد عاشق رسول اللہ تھا۔ آپ کے بچے گواہی دیتے،
جیسے بزرگوں کے جنازے گواہی دیتے، آپ کی اولاد بھی گواہی دیتی کہ ان کے گھر میں کیسا ماحول ہے. تو لہٰذا ضروری ہے، آپ دولت چھوڑ کے گئے کوئی نہیں پوچھتے کتنی دولت چھوڑ کے گئے، کتنے پالیسیاں رکھ کے گئے نہیں معلوم، کتنے تم اکاؤنٹس رکھ کے گئے نہیں معلوم، کتنے لاکر میں کتنا سونا رکھ کے گئے. اب مرنے کے بعد دیکھو بحث کرتے، بھائی بھائی بولنے والا گلا پکڑتا اس پیسوں کی وجہ سے. اب جاؤ دنیا سے، سنتوں کو چھوڑ کر جاؤ، رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر جاؤ، اپنے اتواروں کو بتا کر جاؤ، کیونکہ یہ وہ دور ہے. اسی دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب میری امت انتشار میں ہو اور اس انتشار کے حالت میں میرا کوئی امتی میری ایک حدیث کو دنیا میں پھیلائے گا اور لوگوں تک تعلیم اس کو دے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ہمیں ضروری ہے، یہ کیا ہے، راستے میں جا رہے پتھر ہٹانا نیکی ہے، دوسروں سے مل رہے مسکراتے ہوئے مل رہے، یہ محبت ہے. ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے نہیں مل رہا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں مل رہی، رشتہ داری کا یہ عالم ہے. کیوں بولے تو وہ اس کے بھتیجے کے سالے کے چھلے میں لے گئے. اب چھلے میں لے گئے تو اتنی دشمنی، ارے کیسے ماحول میں ہیں ہم آج، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم دشمنیاں اپنا لے رہے. جبکہ فرمائے 3 دن جو کسی بندے سے بات نہیں کرے گا اللہ کی رحمت اس سے اٹھا دی جائے. اب بولے صاحب دکان میں برکت ہونا، گھر میں برکت ہونا، کہاں برکت ہوتی؟ برکت ہی نہیں. غرض کے کہنے کا مطلب و مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے، دنیا میں آپ ہم تمام امتیوں کے لیے جو تعلیمات آپ نے عطا فرمائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کریں، کوشش کریں. اور ایک بات آپ کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے امانت. امانت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہے. چلو بہت دلچسپ واقعہ ہے یہ. واقعہ شاید آپ نہیں سنے ہوں گے. میں مظہر صاحب کو آنے سے پہلے بولا تھا ایک واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں. یہ واقعہ حضرت علامہ وہ شخص جو پوری زندگی رسول اللہ کے عشق میں گزارے، وہ ذات جو رسول اللہ کے تعلیم کو پہنچانے کے لیے اپنے جوانی اور اپنے بڑھاپے کو بھی صرف کر دی، جن کو دنیا عمدۃ المحدثین مولانا خواجہ شریف کے نام سے جانتی ہے. کیونکہ رسول اللہ کے میلاد میں ایسے عاشقوں کا تذکرہ کرنا گویا کہ میلاد کے حق کو ادا کرنے کے برابر ہے. کیونکہ یہ ہمارے لیے آج ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ میلاد حقیقی میلاد ہے کیا. وہ ہم سمجھنے کے لیے ایسے بزرگان دین کے واقعہ میں کئی مرتبہ دیکھا. آپ کے سامنے بات بیان کرتے چلوں. مصعب سے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گئے، صبح سے انتظار کر رہے، 9 بجے گئے تو بڑے کلیہ میں پڑھانے گئے. پھر 10 بجے ہم نظامیہ پہنچتے 10:15 ہو گئے. 10:15 میں ایسے جا رہے تو مصعب کا پڑھانے اندر ہے. پھر دوپہر ہوئی، ہم نماز پڑھ کے آتے کہ مصعب نکل گئے. پھر بولے ہم مصعب کو ڈھونڈنا کا. پھر جا کے ڈھونڈے تو بولے مہد میں بیٹھے. مہد میں آپ پڑھا رہے تھے تو میں جا کے حضرت قبلہ کے قریب بیٹھتے ہوئے دیکھا تو یقین مانیے ایسے آنکھ ایسی موٹی موٹی. تو میں دیکھ کے بولا حضرت یہ آنکھ اتنی موٹی کیوں ہوئی؟ تو فرماتے ہیں 3 دن سے حدیث کا کام کر رہے تھے، میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا رسول اللہ کی حدیث لکھوں اور میرے آنکھوں میں نیند آئے، یہ بے دردی سمجھتے ہوئے نہیں سویا. حدیث کا کام پورا مکمل کرنا. تو غرض کہ آپ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں. حضرت قبلہ عمرے کو جا رہے تھے. عمرے کو جیسے جا رہے تھے، امانت کی بات بولو. آج امانت میں ہم کیسے خیانت کر رہے ہیں، ہمیں ڈر بھی نہیں ہو رہا. ایسا پیسہ لے کے اس کو دے رہے نہیں کہیں دینا. اب بولتے نہیں پیسے دینے، پیسے محاورہ ہے نا، پیسے قرضہ لینا بیوقوفی ہے، قرضہ دینا اس سے زیادہ بیوقوف ہے. 2 دن بولتا، 2 دن 20 سال رہتے 2 دن نہیں آتے ہو. یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا. حضرت قبلہ عمرے کو جا رہے تھے، ایک ان کے شاگرد ملے، مرتخب مل کے بولے حضرت میرے کو مدینے سے کوئی چیز لائی. اب کوئی ایسا نہیں کرتے، اب ہم بھی نہیں پوچھا کبھی کو صاحب سے قریب تھے تو ایک شخص پوچھے مدینے سے کوئی اچھی چیز لائی. تو حضرت پوچھے کون سی چیز لائی؟ دیکھو بچے کا جواب بھی کیسا تھا، جو چیز جس چیز کی سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں ہو وہ چیز میرے کو لا کے دیکھو. دیکھو سوال بھی کیسا ہے.
اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب مدینے میں ہے اہم بات. تو کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ عمرے کو گئے، عمرہ ادا ہوا. اب حضرت قبلہ فرماتے بچے کو وعدہ کر کے آیا میرے دل میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ چیز اس کو دینا. کھجورا دکھ رہے، سب چیز دکھ رہی، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے. اللہ والے لوگ تھے، ان کو اللہ اللہ یہ چیز پسند ہے. مکہ میں عمرہ ہوا، کئی جگہ زیارتیں کیے. اب مدینہ طیبہ میں جیسے مدینہ طیبہ میں آپ آنا تھا تو کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں عشاء کی نماز ہونے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر دلائل الخیرات پڑھتا ہوا رہا تھا. دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا. اب بزرگان دین کی دلائل الخیرات ہے وہ ہماری جیسے نہ ہوتی، ہم 5 منٹ نکالو تو احسان کرے، ایسا کرتے ہم لوگ. وہ بزرگان دین کی دلائل الخیرات پڑھتے 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 جا رہے. حضرت فرما رہے 2 بج گئے، رات کے 2 بج گئے، میں ویسے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، معلوم ہی نہیں ہوا. اب یہاں پر دیکھو، اور کہتے ہیں قسمت مقدر جیسے ہوتا اور بیٹھے گا ریاض الجنہ کے وہ پردے کے پیچھے. اب حضرت ایسا مگن ہے وہ پردے جیسے رات ہوتی ہے ہٹاتے وہ آدمی وہ خادم ایسا ہٹایا وہ پردہ آ کے حضرت کے اوپر پڑ گیا. اب کسی کو معلوم نہیں ہو رہا یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، پردہ چھپا دیا. جیسے چھپا دینا تھا پھر باہر گئے، پورے دروازے بند ہو گئے. اب یہ بھی کیسی دید ہوں گی، سامنے رسول اللہ ہے اور یہاں پر عاشق رسول اللہ بیٹھے. اب یہ بھی دیکھو کیسا منظر کھاؤں گا. تو کہتے میں پردے کے پیچھے پڑھتا گیا تو ایک آواز ہے. یہ چیز بڑے ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات فرما رہا ہوں. حضرت قبلہ درس بخاری کے درمیان کی بات فرمایا تو فرماتے ہیں آواز آئی. جیسے ہی آواز آئی تو دیکھا دروازہ تو نہیں کھلا، بڑا دروازہ تو نہیں کھلا، تو باب جبریل کے پاس جو دروازہ ہے وہ دروازہ کھلا. جیسے کھلا تو میں اٹھ کے آ گیا، ذرا میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں خدام روضہ پاک وہاں پر داخل ہو رہے تھے. جو رسول اللہ کی روضہ ہے وہ روضہ کو رات میں 3 بجے کے قریب وہ لوگ صاف کرنا ان کی ڈیوٹی تھی. اور ایسی ان کی باری تھی کہ باہر پوری سیکورٹی رہتی، کسی کو اندر آنے نہیں دیتے، پورے سیکورٹی میں ان کو لائے. دیکھو قسمت کیسی رہتی، جس کے مقدر میں رہتا اللہ نوازتا. تو حضرت قبلہ یہ دیکھ کے امامہ پہنے ہوئے تھے، وہ امامہ ان کو نظر آ گیا. کس کو؟ وہ خادمین کو. اور وہ ہر کوئی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے. تو ایک تو خاندانی ہونا اور خاندانی خادم ہونا، وہی لوگ جا سکتے. تو کہتے ہیں جیسے وہ لوگ مجھ کو دیکھ کے کہنے لگے، یہ وہ دیکھ کے ان کے زبانوں سے یہ الفاظ جاری ہوئے، ہو سکتا تم وہ شخص ہو رسول اللہ کے روضے پاک کی صفائی کرتے ہوئے وہ آپ کو دیدار کرانا چاہتے ہیں، یہ تمہارا مقدر ہے. یہ لوگ بولے اور وہ لوگ اتنے رحم دل رہتے آپ کو نہیں معلوم. تو کہتے جالی کھول کے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، جالی کھول کے اندر لے گئے. یہ ذمہ داری سے بات کرو. تو بول رہے میں ایک ایسی ہیبت ہو رہی تھی. حضرت فرما رہے میں کونے میں بیٹھ گیا، اندر تو جانے کی اجازت نہیں تھی. ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ لوگ پوری صاف صفائی کر رہے. میں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا. میں کچھ بھی ایسا منظر نہیں دیکھا جس میں بے ادبی نہیں ہونا. بڑے لوگ وہ ہم جیسے رہنا تھا، جا کے جالی توڑ لگانے میں کرنے تھے. پھر آ کے پھر آسان مبارک بول کے بتاتے کر کے لا رہے، وہاں کام الگ، یہاں کے پھر آسان مبارک کی زیارت. بہت سے لوگ ایسا نہیں کرنا. تو بزرگان نے دین کیا کہ آ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ صاف کیے میں آ کے بازو میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ لوگ جب رسول اللہ کے روضے پاک کو صاف کیے اپنے ہاتھوں سے اور ایک چھوٹے سے پیپر میں کاغذ میں آپ کے روضے پاک کی مٹی کو وہ کاغذ میں ڈال کر لائے اور جاتے جاتے بولے ھذا ہدیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے اے شخص یہ رسول اللہ کا تحفہ ہے جو تم کو ملا. تو کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ رسول اللہ کے قبر اطہر کی مٹی ہے. تو کہتے ہیں میں ایسے ہاتھوں میں پکڑا، مجھ کے عنبر سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی. یہ ہوتا ہے میلاد، عشاقوں کا میلاد جو دل سے مناتے ہیں. اللہ کے رسول ایسے نوازتے ہیں.
تو جب لے کر آئے، اب دیکھیں کون دیتا صاحب اپنی پسندیدہ چیز کون دیتا؟ جیسے ہی کہتے ہیں میں دروازے سے باہر نکلا وہ میرے شاگرد کا چہرہ سامنے نظر آ گیا، کے چہرہ مگر حضرت جو چیز آپ کے دل میں محبوب ہو وہ چیز لا کے دینا، تو اب وہ اسی وقت سے میں کاغذ میں لپیٹ کر رکھ دیا، اب یہ میری نہیں میرے شاگرد کی امانت ہے۔ کون ہو کہ صاحب اس دور میں اتنے امانت دار؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا جن کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے اسلام یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے رسول اللہ کا نور یاد آ جائے۔ تو حضرت فرماتے میں آیا، میں ہندوستان آیا، دکن حیدرآباد میں آیا، وہ دیکھے یہ بھی قسمت کیسی ہے، پہلا ملاقاتی وہ شاگردی تھا۔ تو مطلب اب حضرت قبلہ کی امانت دیکھیے، تو کہتے ہیں آپ کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ کی ایک کرم نوازش کیسی ہے، تو میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا، اے رسول اللہ یہ خواجہ شریف بڑی امانت داری کے ساتھ یہ امانت کو، یہ محبوب ترین چیز ہے، اس چیز کو تمہارے غلام کے حوالے کر رہا ہے، یا رسول اللہ کل قیامت میں آپ کا ساتھ مجھے عطا فرمائیے، جنت کی مٹی مجھ کا تھا۔ یہ کہتے ہوئے امانت داری آپ ان کو دے دیے، تو یہ ہوتی ہے امانت داری۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب مقصود یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں بسا لینا، یہ حقیقی میلاد ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نعرے لگا کے جھنڈے لگا کے میلاد منگانا آپ سمجھیں گے نہیں، رسول اللہ کے میلاد میں یہ عزم کرے میں وضو کا طریقہ کیسے کروں، نماز کا طریقہ کیسا پڑھنا، میں روزہ کیسا رکھنا۔ آج آپ لوگوں کے سامنے بات بیان کرتا ہوا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں ہم گاؤں گاؤں جا کے اس سال یہ مہم رکھے کہ ہر خاتون کو گھر میں جا کے ہماری جو معلمات ہیں، طالبات ہیں، ان کو نماز کا طریقہ سکھائیں۔ 25 جگہ جا کے کام کریں۔ کئی ماؤں کو پوچھے دعا خنوت کیا ہے، آ رہا کیوں دعا خنوت نہیں آ رہا؟ ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم ذیلی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو فرائض ہیں نہیں آ رہے، جو واجبات ہیں بھول گئے۔ تو ایسے موقعوں پر رسول اللہ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور دین کو سکھاتے ہیں۔ عقیدت ہے اپنی جگہ، یہ کوئی کمی کی بات نہیں، عقیدت ہے، کرنا ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ بیٹھا پڑا ہوا ہے، فضیلت کس کو دینا، فضیلت ان کو دینا، فضیلت ان کو دینا، ان کو بڑا بننا، ان کو چھوٹا بننا، اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو نہ فرائض معلوم ہے نہ واجبات معلوم ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، میلاد کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ ہم اتنے پکے عاشق ہونا، اتنی ہماری عقیدت ہونا کہ ہمارے زبانوں سے درود بھی جاری ہو تو اتنے یقین سے درود پڑھنا کہ ہم غلام ادھر درود پڑھتے ہیں، ادھر ہمارے آقا خود کانوں سے درود سنتے ہیں۔ یہ یقین کے ساتھ درود پڑھے تو یقیناً ہمارے گھروں میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا، ہماری زندگیوں میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے پاس جو حقیقی اطوار جو ہے، جو چیزیں ہیں ہم اس کو نہیں اپنا رہے، جس کی وجہ سے ہم آج پریشان آ رہے۔ غرض کے کہنے کا مطلب پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ ایک نقطہ بیان کر کے بات کو سمیٹ لوں گا میں، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ ایک رحمت کے اوپر ایک بات بیان کرتے ہوئے چلوں کہ وہ یہ ہے کہ رحمت کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے آقا تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو کہا گیا رحمت کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرمائے، اس حدیث میں فرماتے ہیں جب تمام لوگوں کا حساب ہوگا، جنت والوں کو جنت میں داخلہ دیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، سب کو داخل ہو جائے۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ بھی دیکھیے، اللہ کی رحمت ہوتی کہ رسول اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بھی رحمت ہے۔ تو بھائی کیسی رحمت؟ تو اللہ فرماتا جبرائیل سے، جبرائیل ایک آدمی جہنم میں دکھ رہا، اس کو ذرا جہنم سے نکالو۔ اب جہنم سے اس کو نکالے، اب جہنم سے نکالے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اے سی سے نکال کے باہر لائے۔ یہ بھٹی کے پاس جب آدمی ٹھہرا تو بھٹی بھٹی ہو جاتا ہوں، تھوڑا باہر آیا تو اس کو جنت دکھتی۔ اب یہاں تو جہنم سے نکلے، جیسے جہنم سے وہ نکلا خوش، جنت کی ٹھنڈی ہوا آ رہی، خوش ہو رہا۔ جبرائیل امین بولے اللہ کی رحمت کے بہانے ہیں۔ اللہ فرمانے جبرائیل ذرا دیکھو ان کا رجسٹر پھر ایک بار کھول کے دیکھو، اللہ کو سب معلوم ہے۔
جبرائیل امین کھول کے دیکھے بولے اللہ کیا بھی نہیں ہے اس کے پاس, کچھ بھی آپشن نہیں ہے, ایک بھی نیکی نہیں کر رہا ہے. تو اللہ بولے دستور تو یہی ہے, قانون تو یہ ہے, جب نیکی نہیں ہے تو پھر جہنم اس کا ٹھکانا ہے. تو بولے چلو اس کو جہنم میں لے جاؤ. اب دیکھو یہ بندہ بھی کیسا تھا, حدیث کے الفاظ, ان جب واپس میں پلٹ کے جا رہا تھا تو اس کے مفسرین کرام اس کے دل میں کہتے ہیں رب اس کے دل میں یہ چیز ڈالتا ہے, وہ جہنم میں جانے سے پہلے وہ کہتا ہے پلٹ کے, اے رحمت والے اللہ تو تیرے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا, وہ رحمت والے نبی کا میں امتی ہوں, اس رحمت کا واسطہ تو مجھے بخش دے. یہ الفاظ ادا کرتے ہیں, رب مسکرانا شروع کر. اب پھر یہ کہتا ہے اللہ میں سنا تھا تو کسی کو جہنم سے نکالے گا, کبھی تو نہیں داخل کرے گا, میں یہ سنا تھا. اب رب یہ بھی دیکھ کے مسکراتا. اب رب کہتا اے جبرائیل اب اس کی توجہ عمل کی طرف نہیں, اس کی توجہ اس کی سیئت کی طرف نہیں, اس کی توجہ میرے نبی کی رحمت کی طرف ہے. یہ رب ذوالجلال کو گوارا نہیں ہے نبی کے رحمت کا تذکرہ اس کو جہنم میں ڈالے, یہ گوارا نہیں, اس کو نبی کے واسطے سے جنت میں داخل کرے. تو یہ رحمت کا چھوٹا پہلو آپ کے سامنے بیان کیا. اب یہ رحمت کیسی ہے؟ باپ کی رحمت بیٹے پر ہونا, بیٹے کی رحمت باپ پہ ہونا. بچہ جب چھوٹا ہے باپ بچے پہ رحم کرتے ہوئے اس کی اچھی تربیت کرنا یہ باپ کی رحمت ہے. اور جب باپ بوڑھا ہو جائے تو باپ کی خدمت کرنا یہ بیٹے کی رحمت ہے. اور جب میاں بیوی گھر میں ہے, بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا یہ شوہر کی رحمت ہے, اور شوہر کی کوتاہیوں پہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو صحیح راستے پہ لے آنا یہ بیوی کی رحمت ہے. اور بہو کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی تربیت کرنا یہ ساس کی رحمت ہے. آج ہو رہا کیا, ساس بہو آتے ہی ولیمے کے دوسرے دن سے اب سام منگس کا معاملہ ہے. اب بیٹا پریشان, بولا میں تو کر لے کہ نہیں نا اماں تم اس کرے تو میں لا لیا شادی میں, پھر ایسا کہے کو. تو ماں کو بھی بڑا دل کرنا پڑتا, ساس کو بھی بڑا دل کرنا پڑتا. اب بیچارہ بیٹا, اب بہو ہے باہر نہیں نکلتی, کچھ تو لا کے دے تو بیٹا بدل گیا, تیسرے دن سے بدل گیا. ہوا کیا, سموسے لا کے سیدھا بیوی کے کمرے میں لے جا رہا. ارے دل بڑا کرو, بچہ سموسے لا رہا تو اس کو بولنا بیٹا سموسے کے ساتھ ساتھ ذرا ایک کیک بھی لا لے بیٹا, تو بیٹا کے احساس ہوتا ہاں کل سے مانگ بھی لانا بول. اب پہلے سے جس کو ٹارگیٹ بنا تو سنتا, بیچارہ پریشان ہو کے وقت عمر سے پہلے اس کو شوگر آتا, اب بیلنس کرنے میں پریشان ہوتا. سپورٹ کرو, یہ گھر کی رحمت ہے. آج ہم کیا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ کریں. اب بچی کے اوپر بھی رحم کرنا ہمارے. میں اکثر دوران درس بھی بچوں بولتا ہوں, بتاتے رہتے ہوں. شادی کرتے کس میں, ذوالحجہ میں شادی کرتے ہی محرم آتا. محرم آتے ہی کیا کرتے, نہیں 10 محرم ہے اماں کے گھر کو جاؤ, اماں کے گھر کو بھی جاؤ. اب محرم آتے ہی سفر آتا. اب وہ سفر بولتے 13 تیزی, اتنے تقریریں سنتے برابر مسلمانوں کے سامنے ایسا منڈیائے جاتے, پورا اتر گیا دل میں. سفر آتے ہی ہوم منسٹر کا آرڈر آتا, کیا جی کیا سن کیا ہے تم موزل صاحب امام صاحب کا, کچھ بھی نہیں سنا, 13 تیزی بھیجانا ہے بہو کو, ہاؤ چلو بھیجا دی. باہر دیکھو تو شیر ہے, اندر دیکھو تو ڈھیر ہے. یہ آنے معاملہ ایک لفظ نہ برے. کیا ہوا ہمارے خیوم صاحب تمہاری بہو کہاں ہے, گئی, ان تو گئی بول رہا, بچہ تو پریشان ہے, بالا کنگھی نہیں کر لے رہا. کیا ہوا میں تیری حالت, کیا کرنا مجھ صاحب, محرم میں بھگائے, سفر میں بھگائے, اب 12 محفل آ رہے تھے. اب بیوی گھر کے پاس ہی ہے, میں ادھر بھٹک رہا ہوں. حدیث میں آیا میاں بیوی کو ایک رات بھی دور نہیں کرنا. بڑے لوگ طریقہ سکھانا, بڑے لوگ بچوں کو ملانا, بڑے لوگوں کا یہ کام نہیں ان کو جدا کرنا. ایک واقعہ آ رہا, بات یہ ختم کرنے والا تھا کہ بڑے لوگوں کو دیکھ کے ایک بڑا واقعہ یاد آ رہا میرے آپ کے سامنے بولتے. ایک گاؤں میں شادی ہو رہی تھی, شاید مطلب وہ گاؤں کی بچی تھی, ایک گاؤں کا بچہ تھا. اب بچہ ضد کر رہا میرے وہ گاؤں کی بچی سے شادی ہونا ہے. اب دیکھو تو دشمنی ہے دونوں میں.
वो लोगों की होना बोल के खुशियाँ मनाए, तो शादी में कर ले तुम बोला। अब ये लोग सरपंच के बेटे हैं, अब सरपंच के बेटे की शादी का मतलब पूरी गांव की शादी है ये। अब गांव में पहले होता था, अब नहीं है, तो शादी नहीं। तो जाके उनसे बात करें तो वो लोग देखो, वो लोग क्या शर्त लगाए मालूम, अच्छा बारात लेके आना तुम लोग, कितने लोग आ रहे हैं, 50 लोग आना, 50 बकरे काटते हैं, 50 बकरे ख़त्म करने के बाद ही जाकर धो। अच्छा फिर और दूसरी शर्त क्या है, बड़े लोग नहीं आना, नौजवान। अच्छा उन्हें नौजवान, आप क्या समझते हैं, नौजवान जाके खा देना अच्छा समझते हैं, तो बड़े लोग नहीं आना, नौजवान आना। ओके, अग्री हो गई, डेट फिक्स हो गई, शादी की डेट फिक्स है, मिसाल के तौर पर कल जाना है, सब तैयार है। तो उनमें होशियार बुजुर्ग थे, उन्होंने बोल रहे नौजवानों को एक बुला रहे, भाई हम क्या करें, 50 बकरे कट रहे हैं वहाँ पर, हम क्या करे थे, हम भी मौसम के आदमी थोड़ी, नहीं मना है, नहीं आना है तुम लोग, हम नौजवान खुश, अम्मा बड़े लोग कौन भी नहीं आ रहे, अब जो जो करना है कर ले सकते हैं, इधर इन्हों खुश, उधर दूल्हा खुश, उसके शादी हो रही बोल के हम खुश। तो गए, जाके देखे, तो फिर भी वो बुजुर्ग शख्स जो थे, हकीम भी थे, हिकमत वाले थे, वो नौजवान बोले मैं गाँव में नहीं आता, गाँव के कट्टे के पास बैठता, तुम लोग खाना जितना खाना है खाओ, जो करना है करो, क्या तो हुए तो मेरे का को बोलो। अच्छी बात है साहब, चलो इन्होंने बोले कट्टे के पास ही बैठ रहे ना, हाँ जब तक फजर रहेंगे हम हमारे क्या होने का है बोल के गए। बकरे रखे हुए हैं, 50 बकरे, 50 लोगों से खाना शुरू कर रहे हैं, बोलते हर एक को एक बकरा दे, खा रहे हैं, खाई नहीं जा रहा। एक उसमें एक होशियार था, अरे बाबा वहाँ बैठ के है, हाथ धोए सर क्या करा, भाग के आया, कट्टे के पास भाग के आ गया, भागते क्या मैं ऐसा भाग के आ रहा, क्या करना, हजरत सामने इतना बकरा रखे, डर हो रहा हमारे बोल के बोले, उधर दूल्हा रो रहा, तुम बोला कुछ भी करो बेटा, तुम पहले बकरा खाओ, तुम ऐसा खाना साहब ये पेट भर के है, तुम बोला मेरी शादी होती रही मियाँ, कुछ तो करो खाओ। बहरहाल ये तो उनके पास आए, आके हजरत बोले क्या हुआ, तो हजरत बकरे 50 बकरे हैं, 50 लोग हैं, दूल्हा रोते बैठा हुआ है, पक्का गारंटी है, हम चक्कर आ रही, खाते खाते नहीं खा सक रहे बोले। तो बुजुर्ग बोले नहीं मियाँ, वो दुल्हन वाले बहुत प्लानिंग से ये आइडिया करे, वो लोग तुम्हारे बच्ची नहीं देने वाले हैं वो लोग। अरे ऐसा कैसा, सब बुलाए ना हमारे, उन सारा सब पे ना अब उतार के आना पड़ता तुम लोग, ऐसा बकरा खाए तो। अच्छा क्या करना हजरत, बोलो कुछ भी तो बोलो। तो बोले कुछ भी नहीं, वो बकरा कैसा दे रहे, बड़ी थाल में रख के एक के सामने रखे, ऐसा नहीं मत करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा करे तो तुम पाव बकरा नहीं एक रान खा के चक्कर गिर जाते बोल के बोले। अच्छा करना क्या हजरत, तो बोले जमात बना, 3 4 जो है 5 की जमात बनाना, 5 की जमात 50 है, 5 बना तो 10 जमाता हो जाता, 10 थालों में सब मिलके खाना, शिफ्टिंग चेंज करना, इन इधर खाना फिर उधर रख बैठना, उन उधर खाना फिर उधर रख बैठना, दिल में दुआ करना इसकी शादी हो जाना। अब दूल्हा खुश, भागते भागते हुए आया, लाया नुस्खा, पैंट लाया, क्या पैंट लाया, ऐसा करना कहते। ये देखते ही दुल्हन के बाबा परेशान, अरे कुछ प्लान डाल के आया। अच्छा चलो क्या है, पर दिशा अलग अलग रखे, 5 इधर 5 इधर 5 इधर, करो अब खाना शुरू करो। अब खाना शुरू करे, देखते तो पाउन बकरा खत्म। फिर बोले शिफ्टिंग चेंज करो, जैसे ही शिफ्टिंग चेंज हुई बदले, फिर इधर बदला तो पूरा बकरा खलास, और एक बकरा ने तलाक दे बोलते बोले। दुल्हन का बाबा परेशान, ये कौन तो है आखिर, कैसा है, इतना प्राण डाले हम लोग, ये ऐसा कैसा हुआ। तो अब उन्होंने नहीं चाहते हुए भी बोले चलो अब तुम लोग खाए, इसका निकाह करा दो। खूबूले बोलना था, उछल के नाचा, मेरा निकाह हो गया। अब हजरत के पास गया, हजरत बताओ आखिर क्या था, हम अकेले बैठ के खा रहे तो नहीं खा रहे थे, ये जब 5 का ग्रुप बना तो ऐसा बैठ के खा रहे, क्या है। तो बोले इसके अंदर 2 हिकमत है। एक हिकमत ये कि रसूलुल्लाह फरमाए मेरी उम्मत जब बैठ के मिल के खाएगी, अल्लाह उस खाने में बरकत अता फरमाए। अच्छा बरकत का नाम क्या है, बरकत का नाम ये उसके दिल में जो मकसूद है वो मकसूद अल्लाह पूरा फरमाता है। तुम्हारा पूरा बकरा खाना था, तुम नहीं खा सकते थे, तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाए
سنت کی برکت سے اللہ مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ کھانا کھائے۔ تو دوسری بات یہ، بزرگوں کی باتوں کو سننا بھی، بزرگ نہیں تھے ان کو معلوم تھا، بزرگ تو کچھ تو بولتے پلاننگ دیتے تو ان کو نیانا بول کے ان کو کٹنے کے بعد بھی ڈائے، لیکن وہ نیک تھے۔ تو رسول اللہ کی سنت کی برکت سے، بزرگوں کی دعاؤں کے طریقے سے اللہ ان کے مراد کو بھی پوری فرما دیا۔ یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے بیان کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا، میلاد ہے، میلاد میں تہیہ کر لو کہ میں یہ سنت ادا کرنا ہے، سلام کرنا ہے سنت ہے، مسواک کرنا ہے سنت ہے، جو بھی طریقہ ہے میں اگر اپناؤں گا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مومنین کو رسول اللہ کا سچا اور پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرما، ہم کو اے رسول اللہ کا ہر سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میلاد کی جو نورانیت رحمت ہے مولا، وہ نورانیت اور رحمت ہم کو عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔